वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक जो मिनिस्टर हैं आपके, वो जब रूडा ने उनको एनओसी नहीं दिया था इमरान खान साहब के दौर में, वो इमरान खान साहब की काबीना में भी थे और उसके बाद फिर वो आपकी काबीना का हिस्सा बन गए और मरियम नवाज साहिबा के ओथ उठाते ही 4 दिन बाद उनकी सोसाइटी को अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पे प्लॉट फ्लो होते हैं, 25 किलोमीटर का सिर्फ फासला है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो जिन लोगों ने वहाँ पे घर लिए हुए हैं, अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है, आज वो सैलाब में डूबे हुए हैं। जो रास्ता है सारा वो तो रावी का है, वो जिस पे वो सोसाइटी बनी हुई है। तो आप समझते हैं कि ये जो इक़दामात किए गए हैं आपके दौरे हुकूमत में, उससे आम आवाम को, उन लोगों को जिन बेचारों की जमा पूंजी लगी है, वो नुकसान उठाना पड़ रहा है? इमरान खान साहब ने वो नहीं दिया था एनओसी। आपकी मोहब्बत है, वैसे मैं ये आपकी मोहब्बत है इमरान साहब के साथ, वरना आप मुझे एक बात बताएं जरा, थोड़ी सी एक बात का मुझे जरा बता दीजिए अपने तजर्बे की रोशनी में। क्या जाके देख लीजिए, आपका क्या ख्याल है कि जो सोसाइटी होती है वो 1 साल में बन जाती है या 1.5 साल में बन जाती है? जब ये सोसाइटी बनी थी, अब जब खान साहब बस से गुजरात थे, लेकिन जब खान साहब की उन सोसाइटी के मालकान से इख्तलाफ हुआ तो खान साहब ने वो ये कर दिया। और दूसरी बात एक बार आप ध्यान में रखें कि ये सूबाई मामला होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला ही नहीं है। खान साहब अगर बात करते हैं तो खान साहब से फेडरल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, सूबाई गवर्नमेंट की बात तो नहीं कर सकते। सर खान साहब, ये बात आप नोट कर लीजिए जरा, आप अपने तौर पे उस पर जरा थोड़ा सा जाके ना इंक्वायर कर लीजिएगा कि ये सोसाइटी कब माज़े वजूद में रही, किस वक्त ये शुरू हुई। तो जब ये शुरू हुई तो क्या आपने आंखें बंद की हुई थी? आपको पता नहीं था कि सोसाइटी ऑन ग्राउंड आ गई है, स्टोन ब्रेकिंग हो गई है, कि लोगों के घर बन रहे हैं या लोग पे काबज हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है? एक दिन में तो नहीं बनी ना। अब ये देखें 3-4 साल हो गए बने, उस वक्त आप सोए हुए थे। तो इसलिए बातें करनी है, कह देना भी आसान, क्योंकि आप उस शख्स के खिलाफ, जिस शख्स की ये सोसाइटी है, और इस अपनी एक रंजिश की बना पे आप किसी को इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। नहीं, आप इसका हल सोचें, इसका हल क्या? आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं शेख साहब। जब ये काम शुरू हुआ था, इसे उस टाइम से ही रुक जाना चाहिए था, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, इमरान खान साहब हो या फिर मरियम नवाज साहिबा हो। लेकिन उसके बाद अगर वो उस टाइम नहीं रुका तो उसके बाद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एक नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, इस सोसाइटी को एनओसी नहीं जारी किया गया। लेकिन उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आती है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत जब आती है पंजाब में, मरियम नवाज साहिबा के जानिब से वो एनओसी जारी कर दिया गया। तो उस पर सवाल तो फिर बनता है ना हमारा जायज। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनओसी जारी कर दिया, उसका हालात बिल्कुल ठीक थे। अब ये तो किसी को पता नहीं था कि इस दरिया में पानी आ जाएगा। एक बात तो आप नोट कर लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ जब ये सोसाइटी माज़े वजूद में आई, जब यहाँ पे डेवलपमेंट काम शुरू हुआ, तो उस पर रोक देना चाहिए था ना। आपको क्या चीज माने थी, आपने क्यों नहीं रोका? मैं आपसे ये इख्तलाफ कर रहा हूँ इस बात पे कि ये मामला जो है ये आज का नहीं है, ये मामला उन्हीं के दौर का था। लेकिन क्योंकि उसके बाद मासूफ की ज़ाती रंजिश हो गई उनके साथ, तो उन्होंने फिर ये बयान जारी फरमा दिया कि जी मैं इनको एनओसी दे ही नहीं सकते, तुम्हारा तो काम ही नहीं है एनओसी देना, तुम सिर्फ बयान दे सकते हो, एनओसी नहीं दे सकते। एनओसी तो आपकी सूबाई हुकूमत ने देना है। जब वो सोसाइटी कंप्लीट हो गई तो वहाँ पे लोगों ने घर बना लिए, अब लोगों का तो कसूर नहीं था, ये मेरे ख्याल में शायद सूबाई हुकूमत ने उनको एनओसी जारी कर दिया। सही। तो ये आप थोड़ा इंक्वायर कर लें कि ये कब माज़े वजूद में आई, कब घर बने, कब डेवलपमेंट शुरू हुई, और फिर आपको पता चल जाएगा सूबाई हुकूमत ने जो आप जो कह रहे हैं कैंडो से दिया, उसमें उन्होंने क्या गलती की है, वो आपके सामने आ जाएगी सारी बात। शेख साहब, आप क्या समझते हैं, अब जितने भी चाहे वो किसी एक मिनिस्टर की कोई हाउसिंग सोसाइटी हो या इसके अलावा कोई तजावुज़ात हो, आज भी मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि कोई आम आदमी जो है वो दरिया के किनारे रिजॉर्ट नहीं ले सकता। ये एक पावरफुल एलीट है, ये एक क्लस्टर है, ये वो कब्ज़ा माफिया है जो कि ऐसी जगहों पर रिजॉर्ट बनाता है और फिर जब
سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو یہ ریزورٹ بھی ڈوبتے ہیں, اس کے ساتھ سوسائٹیز میں بھی پانی آتا ہے, تو آپ کے اپنے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاورفل ایلیٹ ہے, تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گی اب حکومت؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا, اب جس منسٹر نے یہ بات کی آپ اسی سے بات کیا کہتا ہے وہ. میں تو اس بارے میں کیا جو مجھے سمجھ تھی, جو میرے عقل میں آئی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں, یا وہ وزیر جو صاحب ہے وہ آدمی ہے تو وزیر جس نے ابھی آپ کی جس کر رہے ہیں, وہ سارے لوگ اپنے ماضی سب بھول جاتے ہیں نا. جس وزیر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی لاہور کا رہنے والا, میں اس کو جانتا ہوں, اچھی ماضی بھی جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی رائٹ ناؤ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے کتنے عرصے تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے ابھی تو فلڈ آیا ہوا ہے اور فلڈ تباہی مچا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت, پنجاب میں بہتر طریقے سے کام کر لے گی ایز کمپیئر ٹو کے پی میں جس طرح فلڈ آیا, کراچی میں بھی پھر بارشیں ہوئیں وہ بھی آپ نے دیکھا. کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, اب آپ نے اس کا حل تلاش کرنا ہے. اس آگے حل کیا ہے؟ اگر آئندہ ایسی صورتحال ہو تو آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے, یہ طریقہ ہے سوچنے کا. اور بحث کرنا یا اس پہ تنقید کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تلاش کرنا ہی اصل اس کا اقتدار ہے. تو اس کے لیے آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا, سارے انسٹیٹیوشن کو مل کر کام کرنا ہوگا, وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہوگی, پھر جا کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. اگلے سال ہو سکتا ہے فلڈ نہ آئے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے اگلے سال فلڈ آ جائے. تو آپ نے تو آنے والے کل کو دیکھا, اس کے لیے آپ نے اپنی تیاری. لیکن میں نے جیسے نا آپ کو, آپ جب نارمل ہو جائے گی, نارمل ہو جائے گا, بھول گئے پھر اپنی اسی لائن پہ چلتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہمیں کنول چیمہ صاحبہ جوائن کریں گی. بہت شکریہ کنول صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حکومت 5G پر کام کر رہی ہے, انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو بندش ہوتی ہے انٹرنیٹ کی خصوصاً سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اس کو بھی کم کیا جائے. کیسے دیکھتی ہیں حکومت کی یہ تمام کاوشیں؟ دیکھیں جو حکومت نے رائٹ آف وے کے چارجز ہٹا دیے ہیں, اس سے فائبرائزیشن بڑھے گی, تو یہ بہت اچھا قدم ہے. اور کیونکہ جتنا بھی آپ کا 4G 5G جو بھی لگے گا, اس کی بہرحال جو بیک ہال ہے وہ فائبر پہ ہی ہوتی ہے. تو فائبر بہت ضروری ہے فار ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, اور یہ بہت اچھا قدم ہے آئی تھنک حکومت کا کہ جو انہوں نے چارجز ہٹا دیے ہیں اس کے فائبرائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی بندش نہیں ہوگی, نو میٹر واٹ دا سیکورٹی ایشوز آر, بلکہ اس کو انٹرنیٹ اٹ سیلف اس کی فراہمی کو ایک نیشنل سیکورٹی لیول کا درجہ دیا جائے گا کہ اس کی فراہمی جو ہے اگر وہ بند ہوتی ہے تو ایک نیشنل سیکورٹی ایونٹ ہو گیا, کیونکہ ملک کی اکانومی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے اگر انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت اچھا قدم ہے. اسپیکٹرم کے لیے حکومت خصوصاً کوشش کر رہی ہے, آکشن ہونے جا رہا ہے دسمبر کا, بتا رہے ہیں کہ دسمبر میں آکشن اسکیجول ہے, اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو ڈسٹرپشن ہے اس کو کم کیا جائے. ظاہری بات ہے اسپیکٹرم اتنا اویلیبل نہیں تھا, اب جو ہے آکشن ہونے جا رہی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں اس سے بہتری آئے گی, اور حکومت کا بڑا زبردست قدم ہے اسپیکٹرم کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل اسپیکٹرم فراہم کیا جانا چاہیے ٹیلکو کمپنیز کو تاکہ 5G آ سکے. 5G بہرحال بہت ضروری ہے. جتنی بھی ہماری فیوچر میں جو مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہے, جس کو IoT کہا جاتا ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس, جس کی وجہ سے بہت ساری نئی کمپنیز, بہت ساری نئی انوویشن آ سکتی ہے, جہاں پہ لیٹس سے ڈیزاسٹر ریکوری, ڈیزاسٹر اگر ہوتا ہے تو اگر کچھ سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے بتا دیتے ہیں, فلڈ لیولز چیک کر رہے ہیں یا ہوا کا پریشر چیک کر رہے ہیں کوئی, اور وہ ڈفرینٹ خود سے آٹونومسلی جو ہے کسی سینٹرل کمانڈ یونٹ کو انفارمیشن جاری ہے, تو یہ سارا 5G کے بعد ممکن ہو جائے گا. تو اس وجہ سے 5G کی جو آکشن, اگر اس کا اسپیکٹرم کی آکشن ہو رہی ہے تو بالکل یہ اچھا قدم ہے. فری لانسرز کو کتنا فائدہ ہوگا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے فری لانسرز کی, اور اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں
جو ہے وہ ڈالرز آتے ہیں اور بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کی ایکسپورٹ سروسز کو ہم انہانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دیکھیں فری لانسرز جو ہے اگر ان کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ دیا جائے گا اور انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن بالکل نہیں ہوگی تو فری لانسرز کو یقیناً اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ لاسٹ ایئر جب انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشنز ہوئی تھی تو فری لانسرز کے لیے سبھی سیکٹرز کے لیے بٹ اسپیشلی فری لانسرز کے لیے وہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ جو ان کے مشکل سے انہوں نے کلائنٹس پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ کلائنٹس ان کا ڈسٹرسٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کے اوپر اور پھر وہ کلائنٹس لوز ہو جاتے ہیں جو کہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کلائنٹس کو کانفیڈنس اور ٹرسٹ گین کرنا تو وہ ری گین کرنا پھر ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ فری لانسرز کے لیے ڈیفینیٹلی بہت اچھا قدم ہوگا کہ اگر یہ انٹرنیٹ کی ڈسرپشن کو بالکل ختم کر دیا جائے اور فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ فراہم کیا جائے. تو پاک فوج نے بھی اسپیکٹرم جو ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے دیا ہے جو ان کے زیر استعمال تھا اور خصوصاً کچھ لیٹیگیشن میں بھی معاملہ ہے. حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ لیٹیگیشن کا معاملہ جلد جو ہے وہ کلیئر ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس ہے اور حکومت کی اب یہ کاوشیں ہیں کہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جو ہے ان کے ذریعے کنوے کرے کہ یہ معاملہ اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اس کی جو ڈسٹرپشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت تمام مناسب اقدامات لے رہی ہے یا پھر ادارے تمام وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جو کہ بڑے ضروری ہیں؟ دیکھیے جو جتنے آپ نے مجھے اقدامات بتائے ہیں کیونکہ میں نے خود وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی مگر جتنے بھی آپ مجھے بتا رہے ہیں ایک تو رائٹ آف وے کے جو چارجز ہیں وہ ختم کر دیے گئے یا اسپیکٹرم کا آکشن ہو رہا ہے جس سے اسپیکٹرم بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ٹیلکو کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے 5G اور جو LTE ہے اس کو زیادہ اسپیکٹرم اس پہ استعمال کر سکیں گے. تو یہ سب تو اچھے اقدام ہیں اور یہ سب ملک میں انٹرنیٹ کو فاسٹر بھی کریں گے اور ملک میں جو انٹرنیشنل کیپیسٹی ہے ہماری وہ بھی ابھی بہت کم ہے. تو اس کو بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب مرین کیبلز بھی اور ایڈ ہوں گی تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ملک کی ڈیمانڈ اس وقت جو سپلائی ہے ہمارا اس سے زیادہ ہے. تھینک یو ویری مچ. کنول چیور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رائے کا اظہار کر رہی تھیں. بڑے مثبت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خصوصاً انٹرنیٹ کی بندش اس کی ڈسٹرپشن کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے دعووں میں سچی ہے. دسمبر میں اگر یہ آکشن ہوتا ہے تو اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں اس کا آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.